چند سال پرانی بات ہے، کراچی سے مجھے ایک وائس ریکارڈنگ میں خاتون نے بتایا کہ ہمارے جاننے والوں میں کسی خاتون کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد قبرستان لے گئے اور قبر وہاں فون کر کے بتا دیا گیا اور قبر تیار کر لی گئی جیسا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبرستان میں لے کے گئے تو قبر چھوٹی ہو گئی، یہ لوگ ڈر گئے۔ بہرحال پھر انہوں نے قبر کو دوبارہ سے بڑا کروایا کہ بھئی میت کو اندر رکھنا ہے۔ دوبارہ انہوں نے قبر کو گورگن کو کہا، اس نے بڑا کیا۔ پھر وہ میت جنازہ جو ہے وہ چارپائی سے اٹھا کے ڈالنے لگے تو دوسری مرتبہ چھوٹی ہو گئی۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے دیکھی نہیں تھی چھوٹی ہوتی، اب ان کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی ہو گئی۔ اب تو کچھ لوگ بھاگ ہی گئے، کچھ پھر بھی ٹھہرے رہے، وہ کہا پھر ٹھیک کرو۔ تیسری مرتبہ قبر کو سائز کے مطابق کیا گیا اور تیسری مرتبہ جب وہ جنازہ اٹھا کے لائے تو فوراً چھوٹی ہو گئی۔ اب تو تقریباً لوگ بھاگ گئے اور جو تھے انہوں نے جلدی سے اندر پھینکا، مزید ان کو اندر اتارنا اور وہ سب، وہ ان کے حواس خراب ہو گئے تھے، اندر پھینکا، مٹی ڈالی اور یہ بھی دوڑ لگائی۔ یہ انہوں نے مجھے بتایا۔ پھر میں نے ان سے خود پوچھا، میں نے کہا اللہ رب العزت ستار العیوب ہیں، گناہوں کو چھپاتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے اس بات کو کھولا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس میں شاید کسی کی اصلاح مقصود ہو۔ آپ برائے مہربانی معلوم کریں کہ اس عورت کا ایسا کون سا عمل تھا کہ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو ہمارے ابراہیم اکیڈمی کی آن لائن کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو کہا جی گھر والے کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ تو بہرحال بات ختم، آئی گئی ہو گئی۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد جب میں کراچی گیا تو اہلیہ محترمہ میری بیگم صاحبہ ساتھ تھیں، تو وہ خاتون جو تھی نا وہ ہماری اسٹوڈنٹ، ان سے ملنے آئی بیگم صاحبہ سے، اور پھر کہا کہ بھئی فلاں مسئلہ ہوا تھا، میں نے واقعہ حضرت کو بتایا تھا، تو حضرت نے پوچھا، اس وقت تو انہوں نے نہیں بتائی تھی بات، لیکن اب ان کی رشتہ دار خاتون بھی ہیں اور یہ آپ سے کچھ بات بھی کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح سے کیا سلسلہ ہوا، کئی سال پرانی بات ہے۔ اب ان کی رشتہ دار خاتون نے بتایا یا اس بچی نے بتایا، بہرحال جو بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ عورت ایسی تھی جو لوگوں میں تو صاف ستھری تھی، تنہائیوں میں ناپاک تھی۔ لوگوں کے سامنے رحمان کے دوست ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کے دوست ہوتے ہیں، یہ ان کا معاملہ تھا کہ تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں۔ گزشتہ زمانے میں گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کرنے پڑتے تھے، ایک موقع ملنا بڑا کام ہوتا تھا، پھر موقع ملنے کے بعد دوسرے بندے کا راضی ہونا ایک الگ کام ہوتا تھا۔ آج تو دوسرا بھی راضی اور موقع بھی آسان، اور اس میں سب سے زیادہ آسانی پیدا کی ہے موبائل فون نے۔ جو لوگ بیت ہوتے ہیں یا ماں باپ روتے ہوئے، کچھ دن پہلے بھی ایک باپ آنسوؤں سے رو رہا تھا، آنسوؤں سے لگاتار رو رہا تھا، ہزاروں قطار، کہ بچی کا کالج یونیورسٹی میں آگے کہیں تعلق ہو گیا، اب خاندان کی عزت نیلام۔ لوڈ بھی خود ڈالنے کی ضرورت نہیں، بچی کو ماں باپ پیسے نہیں دے رہے یا پیسے نہیں ہیں تو پیسے بھی وہاں سے آ جائیں گے، موبائل بھی وہیں سے آیا، سم بھی وہیں سے آئی، اور اس کے بعد عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ اب جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں یہ بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بستروں کو کندھوں پہ رکھ کے کسی مسجد میں جاتے ہیں، پھر وہاں مشورہ ہوتا ہے، پھر یہ گشت کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ خیر کا کام کرنے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جب ہمارے گھر دروازہ نوک کرتے ہیں نا تو ان کی اپروچ زیادہ سے زیادہ کہاں ہے؟ صرف سڑک کے دروازے تک۔ آگے ہماری مرضی ہے ان سے بات کریں نہ کریں، لیکن باطل نے موبائل فون کے ذریعے ہمارے گھر میں وہ بچی جو اپنے کمرے میں ہے، ماں باپ الگ کمرے میں ہے، یہ کمرے میں، اس کے پاس تک باطل کی آواز پہنچ رہی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔